الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ الذی هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيد الأنام اللہ اکبر وعلى آله وصحبه الكرام سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سادات اکرام سامعین برادران السلام علیکم ورحمۃ اللہ برادران مولانا قاری محمد حیات سالوی صاحب اور انہوں نے لخت جگر دوست احباب معاونین دے تعاون نال بھگت پورا لاہور دا یہ جلسہ قیام پذیر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ
موسم بھی خراب، جگہ بھی خراب، علاقہ ایسا پیچیدہ کہ گھنٹہ گھنٹہ جلسے دے اندر آن والوں تلاش تو لگ جاتا۔ ان ساری مشکلات کے باوجود ساری پریشانیاں کے باوجود قاری صاحب دیرینہ دوست نے انکار نہیں کیتا، حاضر خدمت ہو گیا، ورنہ نہ میرے موضوع کے مطابق ایک مجمع ہے اور نہ میرے موضوع کے مطابق ایک جگہ۔ بہت ہی عظیم الشان ایک نیا موضوع تیار کر کے لے آیا سا، لیکن حالات موجودی بے قدری کا تقاضا کر رہے ہیں۔ ہوں کچھ نہ کچھ میں انہوں بیان کرنا اجمالا نہیں کر دیا گا۔ اگر زندگی ساز دیتا انشاءاللہ العزیز ٹاؤن شپ والے جلسے دے پرسوں ٹاؤن شپ والے جلسے دے انشاءاللہ اس موضوع میں تفصیل پیش کرانگے۔ نہ سپیکر دا اتحال ہے، قاری صاحب ہونا بادشاہ بندے نے، اس طرح کا سپیکر جو ہے وہ انڈین جلسے ہوتے ہیں اتنے بھی نہیں ہوتے، یہ لاہور کے اندر بیٹھے ہیں۔ میرا موضوع ہے ماڈرن نظام دنیا کے 3 بنیادی اصول۔ اس موضوع جڑا بندہ اس دنیا دے اس نئے نظام دے شر دی بنیاد نو سمجھنا چاہتا ہے، اور نام نہاد پیشوالو قائدین اسلامی رہبر انہاں دیاں کوششاں بھی صحیح سمجھ سکتا ہے اس موضوع سمجھنے کے بعد۔
جن اسلامی پیشوا نے انہاں دیاں کوششاں مثبت نے کہ منفی نے، وہ اسلام دی مدد کرتے ہیں یا اسلام نو قتل کرتے ہیں، یہ اس موضوع نال سمجھ آ جانا۔ اور ایس دنیا دے سارے نظام، دنیا دے ساری دنیا دے شر دی بنیاد سمجھ آ جانی۔ مختصر سمجھانا، اے دنیا ماڈرن جن جہان کہندے نے، انہوں سمجھنا بہت اوکھا، بہت ہی اوکھا۔ صرف اور صرف انہوں اللہ والے دی اک سمجھ سکتے۔ فقیر لوگ، اللہ والے لوگ، صاحب دل، وہی اس جہان کو سمجھ سکتے ہیں، دوجہ نہیں سمجھ سکتے۔ تسی دیکھ رہے ہو اور میرا مخاطب بھی وہ بندہ ہے جس دے دل دے اندر دین اور انسانیت دا درد ہے، جڑا دین اور انسانیت دا درد تو خالی ہے، انہوں صرف ٹھڈ دا ہی درد ہے، وہ بدھو میرا مخاطب ہی نہیں۔ ایسے بیوقوف احمق نال کلام کرنی بھی اپنے وقت کا ضیاع ہے۔ دو چیزوں کا درد ہو، وہ میرا مخاطب ہے، انہوں اللہ تعالیٰ دے کرم فضل نہ تے جڑی دنیا نو نہیں سمجھ آؤندی، ابلیساں نو سمجھ، شیطاناں نو سمجھ، کیوں وہ انہوں بناؤن آ رہے انہوں سمجھ، لیکن انہوں دے مقابل جڑے نے انہوں سمجھ نہیں، انہوں سمجھ آ جائے گی، وہ تو انہوں سمجھ آ جائے گا۔ دوستو، یہ نئی دنیا دن بدن ہر اس جہان اکھ کھول کے چلن والا بندہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ دنیا دن بدن پلیتی بد رہی ہے، بے دینی بڑھتی پئی ہے۔ اس کی وجہ کی انہیں بیٹھ کے گل کر رہے سن کہ یار کچھ دوست کہہ رہے سن کہ جی فلاں صاحب نے کہا کہ کفر دی آگ بڑھ رہی ہے اور ہر کوئی اپنی توفیق طاقت کے مطابق پانی سٹ رہا ہے، اساں بھی اپنی توفیق طاقت کے مطابق کٹی پا بھر کے سٹ دیں، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھنا میری گل، جتھے 10 جی اگ بجھان والے ہون، اگ بل رہی ہوئے، آخر کچھ نہ کچھ فرق ضرور پیندا ہے، لیکن ایتھے دے اثرات اساں عجیب دیکھ رہے ہیں۔ ایتھے دے الٹا اگ روزانہ تیز ہو رہی ہے، بجھاون والے جو ہیں سارے تو تیز ہونی چاہیے سی کہ کم ہونی چاہیے سی، تو کم ہونے دی بجائے تھے ہر بندہ مشاہدہ کر رہا ہے کہ تیز ہو رہی، تو پھر اساں کدھر تجزیہ غلط کیتا ہے، اندازہ صحیح نہیں کیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر جننے بھی رہبر پیشوا اس قوم کو ٹکرے نے، وہ بجائے اس نے کہ پیپا پانی دا سٹ دے آگ دے ہوتے، وہ پٹرول دا سٹ دے ہوتے،
ہوں اگر انہوں نے کوئی یہ سمجھے کہ یہ پیپا میں پانی دا پایا ہے لیکن ہے پیٹرول تو وہ سمجھ دا قصور ہے اگ نہیں بجھے گی اگ دے اندر کمی نہیں آئے گی پیٹرول نے اپنا کام دکھا دینا ہے جی ہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر میں پانی دی بجائے اگ دے اوپر پیٹرول سٹ دیاں بھلیکھے نال تو ہن میں اگ بجھ جائے گی نہیں اگ نے بدنا ہی بدنا ہے ہاں خدا پاک کی طرفوں اگر پکڑ نہ آوے میرے بھوڑے ہون دی وجہ نال تے ہور گل ہے کہ چلو بھوڑا سمجھدا نہیں چلا تینوں نہیں پھڑ دے وہ نہ پھڑیچنا ہور گل ہے لیکن جس لئے بھی کسی پیٹرول پانا ہے آگ تیز ہوئی تو دوستو زمانے کے حالات بتا رہے ہیں پانی کوئی نہیں پا رہے یہ پیٹرول ہی سٹ رہا ہے کئی جان بوجھ کے سٹ دے نے کئی بھول بھلیکھے سٹ دے نے سمجھتے ہیں پانی ہے کیوں آ کے وہ بھی دیکھو صحیح وہ بھی اسی طرح دا وہ بھی اسی طرح دا شکل دے آخر کچھ نہ کچھ رہتی یہ بھلیکھے نال پیٹرول سٹن نال اگ تیز ہو رہی یہ ہن انہاں دا بھولا پن یا منافقت نال پیٹرول نو پانی کہہ کے سٹنا یہ سارا میرے موضوع نال کھل جاتا دوستو میرے اس موضوع کا ماخذ ماخذ میرا اپنے موضوع ہے یعنی جتوں میں موضوع حاصل کیتا ہے اللہ دا قرآن حضرت صاحب اور بزرگاں دی خدمت بیٹھ کے جو اس جہان نو سمجھے وہ قلندر اقبال دا کلام فرنگیاں دے یہود نصارہ دے اپنے بیانات یہ میرے ماخذ نے اصل نے اس موضوع میں تین چیزاں سنے اے نواں زمانہ جڑا بنیا یہ دے پیچھے ایک کوئی اتفاقی نہیں بن گیا یہ کوئی اتفاق نال نہیں بنیا ہاں جی کہ اے میں کوئی پتہ نہیں کسی پاس میں ہوا چل پئی ہے نا ایک سوچے سمجھے منصوبے نال بنایا اس نوے نظام دی بنیاد تین نظریے نے تین اصول نے تین ستون نے سب تو پہلا سوچ یہ بنائی گئی اور یہ نظریہ دیتا یہ اصول بنایا سب تو پہلا اصول کہ انسان کی زندگی دا مقصد کی اس ماڈرن نظام دنیا دی بنیاد تین اصول رکھے گئے پہلا اصول یہ بنایا گیا کہ انسان دی زندگی دا مقصد آزادی نال نفسانی خواہشات نو پورا کرنا ہے
اس دے مقابل جڑا اسلام کے اندر باب آدم علیہ السلام تو نظریہ مقصود حیات چل رہا سی وہ کی سی؟ یہاں پر انسان کے آنے کا مقصد لذتاں اور خواہشاں کی تکمیل نہیں بلکہ اپنے خواہشات نفسانی نو قبضہ کر کے اپنے رب نو راضی کر کے جنت جا کے خواہشات پوریاں کرنا ہے۔ باب آدم علیہ السلام تو لے کے 1.25 لاکھ نبیوں کا یہی پیغام چل رہا ہے کہ لوگوں مقصود حیات مقصد حیات دنیا چاہن کا مقصد صرف ہوا میاں 4 دن کی زندگی ہے اس زندگی نال آخرت واسطے کمائی کرو اللہ تعالیٰ نو راضی کرن دی کوشش کرو اپنی خواہشات نو قبضے کرو خواہشات نو پورے کرن دی نہ سوچو انہاں دی کوئی حد نہیں لہذا انہاں دے اوتے قبضہ کرو قبضہ کر کے پابندی لاؤ نہى النفس عن الہوا سورہ نازعات میں فرمایا جن نے ڈکیا نفس نو خواہشاں کو ڈکیا قرآن نے کسے تھان تے نہیں فرمایا کہ جن نے چھڈیا اپنی خواہشاں نو وہ جنت پائے گا۔ سورہ نازعات سورہ نازعات کے اندر 30ویں سپارے کے اندر پروردگار نے جنتی تے دوزخی انہاں دی پہچان اس دنیا میں دسی ہے کٹھے ایکو جگہ دے اور دیکھو کی کرنا ہے پیا سورۃ نازعات 29 اللہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ فرماؤں گا جڑا سرکش بنے ساڑھے دین میں بھی آکڑیا دنیا دی زندگی نو اگے رکھ لیا انہوں ہی مقصد بنا لیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وہ دا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اور فرمایا ریاؤ بندہ جڑا اپنے رب تو ڈردا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور اپنے نفس نو خواہشاں کو روکدا ہے اللہ فرما رہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى او دا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ پروردگار نے اس آیت کریمہ دے اندر جنتیاں دے جہنمیاں دی پہچان دس دی جہنمیاں دا کم ہے نفس دی خواہشاں پوریاں کرنیاں جو منگدا ہے وہی دینا اے نہ ویکھنا شرع کی کہندی رب کی کہندا ہے اللہ سونا انہوں حرام کیتا اس کے حلال جائز ہے کہ ناجائز نہ جو منگے وہی دینا جو منگدا ہے وہی دینا پروردگار فرماتا ہے
یہ جہنمیاں دی نشانی ہے سمجھو دا ٹھکانہ جہنم ہے جنتیاں دی یہ نشانی ہے جڑا اپنے نفس پہ قبضہ رکھ رہا ہے یہ خواہشہ منگتا ہے اور روک دیتا ہے پروردگار فرماندا ہے یہ دا ٹھکانہ جنت ہے یہ قرآن ہے 1.25 لاکھ نبی باب آدم علیہ السلام تو لے کے دنیا نو یہ ہوئی مقصود حیات دستے لگے آئے لوگوں نفس کو راضی کرنا یہ دنیا کا مقصد نہیں اس نظام حیات کا مقصد نہیں رب کو راضی کرنا مقصد ہے توجہ ہے مسلمان بندہ میری بالکل سادیاں کرنا جی انداز بالکل سادہ پروردگار نے کہا کہ خالق کو راضی کرنا یہ مقصود حیات ہے نفس کو راضی کرنا نہیں اللہ پاک نے نفس کو ایسا جوڑے ہے رب راضی کریے تو یہ نہیں ہوتا یہ راضی کریے تو رب نہیں ہوتا پروردگار نے یہ جوڑیا ہی ایسا اگر کوئی بندہ آکے نا میں دونوں راضی کر لوا یہ محال ہے اور جڑی فرمائی ہوں نویں نظام بناندے ہاں جڑے یہ پیچھے مفکرین بیٹھے سن نا انہاں لانتیاں کی سوچیا نبیاں دا مقابلہ انہاں کیا انہاں دیتا ہے یہ اصول کہ بھائی خدا کو راضی کرنے کے لیے انسان آیا ہے تساں دینا ہے انسان اپنے آپ کو راضی کرنا سے آیا ہے جی میں راضی کر سکتا تو پہلا اصول انہیں بنایا توجہ نہیں فرمائی نے ہوں اس مقصد آستے انہیں ایک اور اصول بنایا یہ دوسرا اصول دوسرا ستون اس لانتی نوے ماڈرن نظام کا تیار ہونے لگا کی بھئی طاقت قوت طاقت حاصل کرنا ہے قوت حاصل کرنی ہے کیوں جی کہ خواہش جو ہر پوری کرنی ہے تو طاقت ہوگی تو پھر ہی پوری ہونی طاقت نے تین دنیا قانونی حکومت ہاتھ پہندا ہو مالی مال ہوئے بھی طاقت ماڑے دیتا ماڑے دی طاقت نہیں ہوتی ہر کوئی سمجھ گیا افرادی بندے جو کیوں تین طاقتیں یہ تین طاقتیں جس طرح بھی حاصل ہو سکتی ہیں تین طاقتیں حاصل کرنا یہ دوسرا ستون اور اصول ہے یہ ضروری ہے کتنے اصول ہو گئے بولو پہلا کی ہے نفس خوش کرنا جنہوں آج کل کہتے ہیں رانجھا راضی کرنا کی کہتے ہیں رانجھا راضی کرنا یہ پہلا مقصد رکھتا ہے ہر کسی کا رنگ بڈھی دا بھی رانجھا راضی بندے دا بھی رانجھا راضی کھلی آزادی دیو جی میں رانجھا راضی ہوتا کرو پہلا دوسرا کی سی رانجھے راضی کرنا اس سے طاقت جائیدی لہذا طاقت حاصل کرنی چاہیے یہ دوسرا ستون اور اصول ہے طاقت کیڑی ہے تین قسم دی قانونی مالی افرادی تین طاقتیں کٹھیاں کرو
یہ ضروری ہے دو سنو تیسرا بھئی طاقت تو حاصل کرنی ہے جے نیکی اور بدی اور خیر و شر نیکی بدی جو پیچھے مانا ہوتا چلتا سی نیکی بدی کا جو تصور نبیوں کے پاس ہے اگر وہی تصور رہے گا تو پھر تو ممکن ہی نہیں طاقت حاصل کرنا قانونی مالی افرادی کیوں پروردگار نے تو انہیں بن ہی مار دیتا وہ فرماندا ہے اساں جنت دینی انہوں ہے جڑا دنیا وچ اچے ہون دے خیال نہ کرے انہیں گل ہی مکا دیتی تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا الله أكبر الله چشتی صاحب پروردگار فرماتا ہے دنیا اے دنیا کا جان وہ آخرت دا فرماتا ہے وہ آخرت دا جہان اساں انہوں ہی دینا ہے جڑا اس دنیا کے اندر اچھے ہونے دے خیال نہیں رکھدا ولا فسادا نہ دنیا میں اچھا ہونا چاہتا ہے نہ دنیا میں فساد کرنا چاہتا ہے پروردگار نے کیوں گل کی تھی لا علوم ولا فساد پروردگار اشارہ ماریا ہے اے لانتی ضرور فساد پاوے گا جڑا دنیا کے اندر فرعون بننا چاہتا ہے وہی حرام نہیں ہوگا گا فسادی ہوگی پیروں جو فساد نکلن گے جڑا کمینہ اچھے ہون دے ارادے کرے گا جڑا اللہ نے فقیرہ داتا لی حجویری مانگو نیمہ بن کے رہنا چاہتا ہے کبھی فساد نہیں کرنا عملی پیش کرتا ہے کچھ نہیں ویسے میں میری گلا تھوڑا دل مان رہے کہ نہیں مان رہے بالکل سادیاں ہون گیاں گہریاں ایڈیاں باطل دیاں اندروں چیکاں مارن گیاں اللہ دے فضل توجہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ سجنا نیکی بدی دا تصور نیکی کینوں کہندے نے نیکی کیڑی ہوندی ہے بدی کینوں کہندے نے بدی کیڑی ہوندی تصور حقیقت معنی جے نبیاں والا رہے پھر طاقتاں حاصل نہیں ہوندیاں تے جے ہون بھی صحیح تے وہ طاقت آج دے مسکینہ دی طاقت بن لی ہے او کدی شیطان دی طاقت نہیں بننی فاروق اعظم کو طاقت آئی حضرت ابو بکر کو طاقت آئی حضرت عثمان غنی کو طاقت آئی انہاں وہ طاقت حق واسطے استعمال فرمائی ہے اپنی ذات واسطے نہیں اپنے آپ نے مسکین ہی بنا کے رکھیا او بادشاہیاں چاہنے والے نہیں سن
اچے کرنے کے خیال نہیں سن رکھتے، وہ نیویں ہی ہونا چاہتے سن، پروردگار نے انہوں نے اونچا کر دیتا۔ ادھر ویکھ حضرت یوسف علیہ السلام آپ بھی مصر دے بادشاہ بنے سن، لیکن سجنا انہوں تو پہلو بادشاہاں دے بننے ہور سن، حضرت یوسف دا بننا اور سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اچھا نہیں سن ہونا چاہتے، اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت یوسف نو پردے تو تخت تے بٹھایا، رب نے اونچا فرمایا کہ حضرت یوسف نو پروردگار نے اونچا فرمایا ہے۔ حضرت یوسف نے زندگی بھر ہمیشہ حق کی خدمت کی تھی ہے، کبھی ناجائز اپنے نفس کی خواہش اللہ نفس نو آزاد نہیں کیتا، طاقت بنان دے خیال وچ نہیں سن، رب نے بنائی ہے، حضرت پاک نے اللہ واسطے استعمال فرمائی ہے۔ اپنے واسطے نہیں استعمال کی۔ ایک دن کھاندے سن حضرت یوسف، ایک دن کھاندے سن، ایک دن ناغا کردے سن، کپڑے موٹے اون دے بے چین رکھن والے پاؤندے سن، فرماندے سن میں اس واسطے نہیں کرنا تاکہ کوئی ماڑا مینوں بھول نہ جائے، ماڑے مینوں یاد رہن، جدو آپ نو بے قرار ویکھاں گا تو ضرور دوجے دی بے قراری یاد رکھاں گا، جے آپ نو عیاشیاں پاواں گا دوجے کتھے دوجے دا دکھ سیانے کہندے نے دھوپ دی قدر چھاں دی قدر اونوں ہی ہوندی ہے جڑا دھوپے بیٹھا بولدے ہو کہ نہیں؟ گل لمبی پی ہوندی، نیکی تے بدی دا مانا نبیاں دے کول کی سی؟ نیکی کینوں کہندے نے؟ وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ بدی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب وہ بدی ہے، جو اللہ کی رضامندی کا سبب ہو وہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ اور ذرا توجہ رکھنا، نئی دنیا دا تیسرا ستون جیسے بنن لگا، اصول بنن لگا، مفکرین بیٹھے، بڑے بڑے سکالر لوگ یورپ کے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں جی ہن کی کریے، نئی دنیا جو بناونی ہے، بلے بلے انسانیت خدمتگار وہ کٹھے ہو گئے، مہربان کٹھے ہوتے تھے کی کہندے نہیں، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے مقصود حیات ہے نفس کو راضی کرنا، اس کی خواہشات کو پورا کرنا، اس کے لیے طاقت حاصل کرنا ضروری ہے۔ طاقتیں تین ہیں، تو تین طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے نیکی اور بدی کا معنی بدلنا پڑے گا۔ اب نیکی کیا ہے؟ نئے زمانے کی نیکی بھی سنو اور نئے زمانے کی ذرا بدی بھی سنو، ہاں پھر تو انہوں پتہ لگے گا آج دے نیک کون ہوں دے نہیں آج دے بھیڑے کون ہوں دے۔ توجہ ہے سونے اے ہن گل سمجھنے والی، یہ پچھلے نال ذرا یہ دے اندر وضاحت زیادہ کرنی پڑنی پھر سمجھ سبحان اللہ۔ اسلام نے نیکی کا معنی کیا بتایا؟ جڑا کام رب نو راضی کرے، یہ ہر بندہ سمجھتا ہے۔ بدی کیا ہے؟
جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہو. ایسے یورپ والے نئی دنیا دے نظام بناؤن والے مفکرین جدو سر جوڑ کے بیٹھے نے انہاں کی خباست کو لی کی مہربانی کی تھی نیکی. انہاں کیا بھائی طاقت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہو وہ نیکی ہے، چاہے وہ خدا کا انکار ہو، رسولوں سے دشمنی ہو، والدین دا قتل ہو، تھی بہن دی عزت بیچنی پڑے. جنوں خدا رسول دے پچھلے 1.25 لاکھ نبیوں نے نیکی آکھیا ہے وہ ساری نو قتل کرنا پڑے. نیکی وہ ہے جو طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہو. لہذا کفر اگر اس طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو فرض ہے، کفر فرض ہے. بدکاری، زنا، عیاشی، جھوٹ، فراڈ، چکر بازی، کم تولنا، ٹھگ بازی، جو بھی ہے طاقت حاصل کرنے میں جو چیز مددگار بنے وہ نیکی ہے. اگر وہ نبیوں کی نیکیوں میں سے کوئی ہے کسی علاقے میں کسی وقت کسی شخص کے سامنے اس کو استعمال کرنے سے طاقت حاصل ہوتی ہے تو کرو، تو فرض ہے. لیکن یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے نیکی ہو رہی ہے، نہیں، یہ اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے نیکی ہے. اس گل کو سمجھنا ضرور. ہاں جی، نیکی کیا ہے ان کے نزدیک؟ طاقت حاصل کرنے کا جڑا سبب ہوئے ذریعہ ہوئے وسیلہ بنے جہدے نال طاقت حاصل ہو. کیڑی طاقت؟ طاقت ترے سن، مالی، قانونی، مالی، افرادی. یہ طاقت حاصل کرنی ہے، یعنی قانون حاصل کرنا، قانونی طاقت بناونی اپنی واسطے جھوٹ جو بھی ہوتا ہے، کفر بولو، جو مرضی کرو، لیکن یہ دیکھو موقع ہے، ضرورت ہے، ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے اس وقت. ایس کفر نال سانو طاقت مل جائے گی، قانونی طاقت آ جائے گی، مال ملے گا، بھئی عملہ پورا ہمارے قبضے ہوگا، یا خود اسی طاقت والے کسی نہ کسی پاسوں جزوی کلی کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے. لہذا طاقت حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ بنے وہ نیکی ہے. کیا کڈا سونا مان ہے، سمجھ ہی لگی نہیں. میں اقبال دے وچوں جڑا یورپ دا پورا گہرا مطالعہ رکھنے والا رمز شناس ہے اس بعد سناواں گا. میں اپنے ایویں سمجھوں دا خلاصہ پنجابی ٹھیک کے سمجھا رہا ہوں. اور دیکھو گل سمجھا جائے. انہاں کیا بھائی اگر کفر نال، برائی نال، گستاخی رسول نال، گستاخی اولیاء نال، والدین دے قتل نال، ماں بہن رشتے داراں دے مارن نال اگر وہ طاقت حاصل ہوندی، قانون تواڈے قبضے آوندا ہے، حکومت جسا بندا ہے، مان ملدا ہے، نفری بن رہی ہے، سجے کھبے تواڈے باڈی گارڈ ہوں گے، ہر پاسے تواڈا روح چلنا ہے. اگر یہ ہو جائے طاقت حاصل کرنے واسطے کوئی بھی برائی کرنی پڑتی ہے تو انہیں حاصل ہونا ہے، پھر وہ برائی فرض ہے. اور اگر اسلام کی کوئی نیکی ہے بس نماز پڑھنی پہ جاتی، لیکن نماز پڑھنے والے فائدہ ہے، لوگ سمجھن گے یہ مذہب آ رہا ہے، ووٹ دے دین
مذہبی لوگ پھنس جان گے جتھے مذہب دی نیکی اپناؤن نال مذہبی لوگ پھنسن مال آوے طاقت بنے قانونی افرادی مالی اتھے وہ اپنا لو نیکی ہے لیکن وہ مقصد طاقت رب نہیں مقصد طاقت رب نہیں مقصد طاقت رب نہیں لکھ لعنت ہو جیا بھیڑیاں نیتا میں وہ ساڈا رب العالمین دے پہلو دل ویکھنا نہ داڑے ویکھنا نہ جھاڑے ویکھنا ہاں جی نہ مسیطہ ویکھنا نہ حج ویکھنا سارے سونے نبی نے فرمایا جڑا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم حضور نے فرمایا رب تہاڈیاں شکلاں ول نہیں ویکھدا رب تہاڈے مال ول نہیں ویکھدا رب تہاڈے نیتاں ول ویکھدا ہے تے تہاڈے کرتوتاں ول ویکھدا ہے نبی دی شریعت دے مطابق ہیں کہ نہیں فضل احمد چشتی صاحب محمد شفیع سرخان سخی میرا لال پاک بہاول نیکی کا معنی سمجھ آ گیا یہ نوے ماحول دی نیکی دسنا ایس زمانے نوے دے پیر کیویں نیک ہوندے نے مولوی کیویں نیک ہوندے نے جی عوام دے بندے کیویں نیک بنتے ہیں وہ اس طرح نیک ہوں انہیں برائی کا مانا دسیا کہ برائی انہیں آخیا جی برائی وہی رہنی نبیاں والی جڑا نبیاں دسیا برائی کا مانا وہ رہتا نا پھر تو نہیں سارے کول طاقت آنی طاقت نہیں آنی تو نفس نہیں خواہش نفس جڑا ہے بھوکا رجدا ہی نہیں یہ رجاؤنا وا یہ رجاؤ واسطے طاقت چاہیے طاقت واسطے نیکی تے بدی کا مانا بدلنا چاہیے وا انہوں نے آخیا بھی برائی کیوں کہتے ہیں انہوں نے کہا بھائی برائی انہوں کہتے ہیں جیڑی طاقت حاصل کرنے جو رکاوٹ بنے اگر وہ خدا دا فرض قرآن دا حکم 1.25 لاکھ نبیوں دی سنت جو مرضی لیکن تمہاری طاقت حاصل کرنے میں جب رکاوٹ ہے تو بدی ہے اگر کوئی اس کا پرچار کرے وہ انتہا پسند ہے اگر اس کے متعلق کوئی عملی قدم اٹھانا چاہتا ہے تو دہشت گرد ہے بھائی برائی ہو برائی کچھ برائی کیا چیز ہے برائی کیا ہے برائی وہ نہیں جو خدا کو ناراض کرے خدا کیا ہوتا ہے اللہ معاف کر دینا میں نے کفر انہیں لانتیاں دے بولنے پینے نے تو ہم سمجھاؤنا بولنے پینے نے نقل کفر نباشت دے بولاں گا دساں گا کی اللہ معاف کرے نیٹ شاہ اس نظریے یورپ کے سارے نظریے کی بنیاد رکھنے والا کتے جڑے نے وہ سائنسدان اتنے فلاسفہ بیٹھے نے انہوں کا پیو نیٹ شاہ سی پرانا وہ کہندا ہے ڈارون بھی تے کہندے نے بھئی انسان وہی جو اپنا لوہا بنائے آہنی طاقت جب یہ اٹھتا ہے تو خدا بھی سو جاتا ہے اور برائی کی بنی بہت جو طاقت میں رکاوٹ بنے اگر طاقت حاصل کرنے میں یعنی
قانونی طاقت، مالی طاقت اور افرادی طاقت حاصل کرنے میں اگر پردہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے، روزہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے، مدرسہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے، حلال حرام کی تمیز کرنا رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے، حیا میں رہنا اگر رکاوٹ بنتا ہے برائی ہے۔ تے اگر پرلے درجے دا بغیرت کنجر بن کے تے فلماں پہنچ کے روپیہ آتا ہے تے طاقت آتی ہے تے اگلے افسر بھی آ کے سر کمال سر سلطان رئی صاحب وہ کہندا پاویں زمانے دا مینوں حرام دا بننا پوے میرا فرض ہے، وہ جڑی شے لبنا چاہندا سا وہ تے لب دی ہے۔ ہوں میں سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تانوں میں دس دیتا ہے رخ بندیاں دا کدھر نہیں، ایتھوں تانوں ہر کسے دا رخ نہ دس پڑے، نہ تواڈے اگے ملا چھپے سکدا ہے، نہ پیر چھپ سکدا ہے، نہ کوئی چھپ سکدا ہے۔ بقول قلندر سادہ قلندر فرماتا ہے اقبال افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ خفی ہوں، افکار جوانوں کے جلی ہوں کہ خفی ہوں، چھپتے نہیں مرتے قلندر کی نظر سے۔ کوئی پروفیسر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی سرکالر ہے، فلاں تو قسم الزام بھی کر کے آنا، لکھ پردے پا کے آگے اپنی سیر کی دے، تیرے آگے چھپ نہیں سکے گا، میرے موضوع نو سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماڈرن زمانے دی نیکی کیا دوسرے لفظیں چینج کہہ سکتے ہو، فرعون بننے کے لیے جو کام دے وہ نیکی ہے، اور فرعون بننے میں جو رکاوٹ بنے وہ برائی ہے۔ چشتی ایڈی وڈی گل کی تھی کہ تیرے کو حوالے بھی ہیں، وہ گل کر دیتی ہے جیڑی اسی سنی کدی نہیں، سنی سی پہلو قسم و ذات دی کر گیا نا جی قبضہ قدرت میری جان ہے، جو میں بیان کیتا ہے اگر اس سکولہ دی کتابیں نہ ہو میں نک وڈا لیکن تو سمجھ کیوں نہیں ہوتا؟ تسی خود وہ نشہ جو ہے نا وہ ترائے اصول انہوں نے نشے دی مستی تسی خود مست ہوندے ہو، جو پڑھ رہے ہوندے ہو تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یہ اس لیے سمجھ آتی ہے جس لئے اس کمینے نفس نو نت پا کے جس لئے بندہ سرکش گھوڑے نو داتا علی حجویری تے شیر ربانیاں نو نت پاؤندا ہے، اس لئے اکھاں کھل جاندی ہیں۔ اللہ اکبر بولو نظر خرد کے پاس، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں،
تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں توجہ ذرا حوالے میں بہت نے سکول آئیاں کتاباں میرے سامنے لایا وہ اگر میں سارا کچھ اتھوں نہ بکھاواں میں لیکن میں اس لیے کلندر اقبال کا حوالہ دے جانا بولو دے صحیح اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد اے نہیں میں تھوڑے کو لالچ رکھ کے بیٹھا لالچ رکھ کے بہت یہ موضوع سناواں اللہ اکبر اقبال دے کتاب ہے پیام مشرق پیام مشرق میں ایک نظم ہے فارسی میں یہ کتاب فارسی کی ہے تاریخ اس کا نام ہے خرابات فرنگ کیا نام ہے اس کا تعلیم یافتہ قوم ہے سمجھان تو بغیر سمجھ نہیں نہ خرابات فرنگ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا خرابات فرنگ ایک ہوتا ہے شراب خانہ اس کو شراب خانہ بھی کہتے ہیں میں خانہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ نام اس کا جامع نہیں جامع نام نہیں شراب نوشی کی بدی کو ظاہر کرتا ہے لیکن شراب خانے میں بہت کچھ ہوتا ہے تو یہ نام ان ساری بدیوں کو ظاہر نہیں کرتا لہذا ادیب لوگوں نے اس کے لیے نام نکالا ہے خرابات خرابات کا مطلب ہے آپ جن سارے کام ملانتی ہیں سارے کام خرابات جمع خراب دی سارے کام ہی خراب ہیں سارے خراب کاموں کا جڑا مرکز ہو گئی اس کو ٹھیک ہے شراب خانے کا نام ہوتا ہے بات ہے شراب تھوڑی خالی بہت کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ تو جڑے اس محلے دے نے انہوں نے پوچھ کے میں تو پھر بھی سنی سنائی کرنی یہ ان خرابات فرنگ ایک نظم اقبال دی جو رکھتے خیش پر بس کم ابھی خواہ ہما گفتن مارا آشنا بود گفتو باپ کے گفتو عظیم کجا بود اقبال فرمانا ہے میں مسکین دے دو دنیا تو جاواں گا میں مسافر اس مسافر خانے کو اپنا سامان لیٹ کے جاواں گا سارے یا کر کے ساڈا آشنا سی ساڈا بیلی سی کوئی آکھے گا ساڈا بیلی سی اقبال نال اسی بیٹھنے تھا اسی حکا پیندے تھا اسی لسی رکھتے تھا ابھی کڑے کڑے کام کرتے رہے ہیں پر اقبال فرماؤں ہے وہ جے سچ پوچھتے ہو میرا آشنا کوئی بھی نہیں
میں بیلیو ہو سکتا ہے اقبال نے یہ گل سن کے کئی کا مغز پھٹ جائے کئی کا ہوش اٹھ جائے یہ کی کہہ گیا ہے خرابات فرنگ کس کو کہا ہے یہ یورپ کے شراب خانے نہیں آخیا خرابات فرنگ فرنگ دے شراب خانے نہیں آخیا وہاں کے شراب خانے کا لفظ استعارہ کر کے مان کے سکولوں کالجوں کے لیے استعمال کیا اتوں کے شراب خانے کی گل نہیں کرتا میں شیر پڑھا گا ساری شرح کرا گا چلو گل جو ود گئی تو ود ہی گئی میرا ارادہ نہیں سی تھوڑے ہونے کے رہا ہے ذوق شوق کرنا قدر والے بیٹھے کے نام گل میں بتا رہی ہوں اتوں کے شراب خانے خرابات فرنگ نہیں کہہ رہا اس سکول اتوں دیا یونیورسٹیاں تعلیم گاہوں پہ کہنا ہے آدھا ایک یورپ کے شراب خانے نے ایک تعلیم خانے نے ایک شراب خانے نے ایک تعلیم خانے نے شراب خانے میں شراب سے بنا بدکاریاں چلدیاں نے لیکن یہ خرابات فرنگ یہ تعلیم گاہیں ان میں کیا چلتا ہے اقبال کہندا میں ایتھے گیا میں ایتھے گیا ایتھے گیا میں کچھ اور سمجھ کے گیا کوئی تے شراب لبے گی ویکھن دے رہی تے شراب لبدی ایتھے بڈھی لبدی ہے اندر گیا انہاں کیا اقبال کی ویکھن آیا میں آ ویکھن آیا انہاں کیا نہیں یہ شراب خانہ ہو یہاں پر شراب بھی اور ملتی ہے وہ شراب جدنال ذہن بدل جاتا نیکی نیکی نہیں رہن لگی نیکی بدی بنے گی بدی نیکی بنے گی نیکی بدی بنے گی بدی نیکی بنے گی اتنے نیکی ہو رہے برائی ہو رہے اگر شراب لینا زنا لینا وہ شراب خانے چلا جا تعلیم گاہ وچ آیا ہے ایتھے کچھ اور لبنا ہے وہ کی لبنا ہے اگے ایتھے نیکی دا معنی ہو ہوے بدی دا معنی ہو ہوے گا اقبال نے فارسی دے شعر سنو سنا دیا دوش رفتم تماشا کل میں گیا تھا خرابات فرنگ تماشا دیکھنے واسطے وہاں ایک رنڈ بیٹھا ہوا تھا مراد کیا نیٹ سے نیچے لکھا ہوا ہے رنڈ سے مراد نیٹ شاہ ہے نیٹ شاہ وہی یہ یہودی مفکر تھا جرمنی کا یہ مفکر ہے جنہیں نویں دنیا کے نظام دیا بنیاداں ترائے بنائی ہیں سنا چھڑنا ساڑھا کام ہے اگر یہ سمجھنا نہ سمجھنا تے عمل کرنا نہ کرنا یہ سننا لے ہمیں مطلب ہے سنانے چ انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہونی
اب بول دے نہیں ہے شوق گفتاری بندے دلم از دست ربود. وہاں پر ایک رند پروفیسر بیٹھا ہوا تھا. اس کی بات میں نے سنی تو دل ہاتھ سے نکل گیا. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے جی؟ گفت اینیست کلیسا کہ بیابی درمے صحبت دختر کے زہرہ و شونایو سرود. بھئی یہ کلیسا نہیں جہاں پر لڑکی ملے. یہ مطلب ہے اتھے امیج کم چلتا ہے. اتھے عبادت خانے میں کم چلتا ہے. جہاں پر لڑکی کی صحبت مل جائے ساز باجے ملیں میوزک سرود. یہاں پر یہ نہیں ملے گا. یہاں کیا ملے گا؟ ای خرابات فرنگست دے تاثیر میش آج مغموم شمارند نماید محمود. اقبال یہ فرنگی خرابات تعلیم گاہیں ہیں. یہاں پر جو شراب پلائی جائے گی اس کا اثر کیا ہوگا؟ جس کو تمام نبی تمام مسلمان تمام پیچھے اہل ملت مضمون سمجھتے ہیں برائی سمجھتے ہیں یہاں پر نمایت محمود یہ سب نیکی نظر آئے گا. یہ ہمارے تعلیم کی شراب ہے. ایک گھوٹ تو چڑھاؤ اگر تمہیں یعنی کیا مطلب ہمارا ایک سبق حاصل کرو. ایک ہی سبق سے جو تمہارے ذہن میں نیکی ہے وہ نیکی نہیں رہے گی. جو بدی ہے وہ بدی رہے گی. نیکی وہ ہوگی جو طاقت حاصل کرنے میں کام دے اور برائی وہ ہوگی جو رکاوٹ بنے. بھائی یہاں پر یہ شراب پلائی جاتی ہے نیک ہوں اگے بالکل ذہن کے مطابق اتر کے کلام ہو رہے ہیں. نیک و بدرا بتراس ہوئے دیگر سنجید ہیں. نیک و بدرا آگے لفظ سمجھ نیک و بدرا بتراس ہوئے دیگر سنجید ہیں. چشمہ داشت ترازوئے نصارہ و یہود. یہ اس کتاب کی لغت ہے. فرہنگ اقبال فارسی نسیم امروہوی یہ چشمہ کا معنی لکھ رہا ہے یعنی یہود و نصارہ کا معیار خیر و شر کچھ اور ہے. یہود و نصارہ کا معیار خیر و شر کچھ اور ہے. اور پھر توجہ ذرا اللہ اکبر و کبیرہ. توجہ ہے سنو ذرا لفظ سننا میرے بھائی. یہ اقبال کی لغت بنانے والے لغت بنانے نیٹشا جرمنی کا ایک مشہور فلسفی ہے. 1844 میں بمقام یہ لفظ کو لکھا ہوا ہے رد کا میں بدل گیا پیدا ہوا اور 1900 پورے میں وفات پائی. اچھا اس کے آگے لکھتا ہے کہ اس کا فلسفہ کیا تھا. پوری اس بات کرنا چاہیے اور پوری طاقت سے کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ زندگی غلبہ و اقتدار کا نام ہے. بنا بری حلم یعنی حوصلہ ایثار
دوسرے دی خیر مناونی او دا کار پورا کرنا پاویں آپ نو گھاٹا آ جاوے ہمدردی غم گساری رحم دلی عاجزی وغیرہ یہ جتنے خصائل ہیں جنی صفتیں چنگیاں ہیں یہ سب بری ہیں یہ دیکھو خصائل قبیحہ ہیں کیڑے کیڑے پیڑے خصلتاں نے حوصلہ چنگا بندہ ہوئے اگے کوئی بولیا نہیں تو آکھے اوئے لگا جا خیر دیکھی جائے گی پھر محلہ کہنا کوئے گا مڑے نے چھیتی نہ کر لیا تو جے حوصلہ کر کے پیچھا ہاتھ ڈالے گا تو سارے آخر کے فٹے ہیں نا مراد کسی کھاتے دے ساٹی دا سلی جو لگتا ہی نہیں حلم ایثار ہمدردی غم گساری رحم دلی عاجزی وغیرہ یہ خصائل قبیحہ ہیں یہ پیڑیاں صفتیں یہ پیڑیاں صفتیں ہیں انسان کو چاہیے کہ طاقت حاصل کرے تاکہ دنیا پر حکومت کر سکے اس کا خیال ہے کہ انسان طاقتور نسل کی پیدائش کے لیے کوشش کرے تو مستقبل کا ہر فرد فوق البشر طاقت کا مالک ہوگا انہوں اگے بدا کے توجہ ہے اور سچی درسیہ جی جی میں حبشی کالا ہوتا ہے وہ دا نام برف رکھ دے برف حبشی کالے دا نام برف رکھ دے یہ ٹھیک ہے کہ جنہ دے نزدیک اچھیاں صفتاں پیڑیاں نے تے ساریاں لانتاں چنگیاں نے تے جے کوئی نماز یا کسی وقت کوئی نیکی کرنی بھی پہنی وہ بھی اس مقصد آستے تاکہ یہ نہ سمجھیں یہ غیر مسلم ہے پھر آخر مذہبی لوگوں بھی تو پھساؤنا ہے انہاں دی طاقت بھی تو حاصل کرنی ہے انہاں دی وفاداریاں تے نال جوڑنی ہے انہاں نال بھی تو آخر کچھ نہ کچھ کام ساٹے ہیں لہذا ان کو ملانے کے لیے ان کی نیکی اختیار کر لیا کرو استعمال کر لیا کرو ان کو ملانے کے لیے توجہ نہیں فرمائی تھی توجہ نہیں فرمائی نے سبحان اللہ نیک و بدرا برترازو دیگر سنجید سوا لکھ نبیاں دا ترازو نیکی تولا لڑا ہور سی اسا ہور ترازو بنایا جنہوں نیکی آکھنا سی اسا نو بدی آکھاں گے جنہوں نہ بدی آکھیا سی اسا نو نیکی آکھاں گے ہاں انہاں دی نیکی اس نے نیکی ہوئے گی جس نے ساری طاقت واسطے مددگار بنے انہوں اسی نیکی کہہ دیا کہ کوئی حرج نہیں لیکن پھر بھی اسا وہ دنالی کافر کر لینا ہے کیوں کہ جدو اسا مقصد بنا دیتا ہے طاقت حاصل کرنا نیکی کا مقصد طاقت حاصل کرنا ہے رب راضی کرنا نہیں سبحان اللہ توجہ ہے ہر بندے دے پھٹن دی وجوہات سامنے آ رہی ہیں توجہ نہیں فرمائی نے نیک و بدرا بترازوے دیگر سنجید چشمہ داشت ترازوے نصارہ خوب زشتست خوب زشتست اگر پنجے کی آت شکستی زشت خوب است اگر تاب دوانے تو فضول انہوں گل مکاندہ پہ سور پڑھو فیصل وہ خبرین نے بچہ مفکر اقبال مفکر انہوں نے سادہ اقبال سبق پڑھاؤں دیا پہ دسنا ہے آدھا سن لے اقبال اسے تینوں یہ سبق دیتے ہیں
خوب دست نیکی بدی ہے اگر تیرے ظالمانہ پنجے نو مروڑ کے پیشہ کر دی کسے دے ظلم نہیں کرن دے دی حالانکہ ظلم نال دل طاقت لبنی سی یہ ہو جی نے کیے وہ سمجھی برائی ہے کہ اونو سمجھی نیکی جڑی تیری تاب و تمام زور و طاقت اس کو جو بڑھائے اس میں اضافہ کرے سمجھ وہ نیکی ہے اقبال کو سبق دے رہا ہے تو اگر در نگری جز بریان استحیات ہر کے اندر گراوے صدق و صفا بود نبود اقبال کو سبق پڑھا رہے ہیں اگر بیٹا زندگی کو سمجھے نا تو یہ صرف دکھلاوا اور منافقت ہے حقیقت نہیں اللہ تو اسلامیہ دے نام دے بھولیا پھرنا میں کاڈنا وچوں اسلامیہ کیڑا ہے اسلامیہ نام کیوں استعمال ہو رہا ہے اور تیرے پتہ لگے گا اسلامیہ نام کیوں استعمال ہو رہا ہے یہ خدا کا اسلام ہے یا کوئی اور اسلام غزالی پبلک سکول ہے جتنے بزرگوں کے ہر علاقے میں بزرگ کا نام استعمال ہوتا ہے سکول کے لیے کیوں ہوتا ہے کہتا ہے بھائی اس علاقے کے لوگ موت کے دیں نا تو اس بزرگ کا نام لیتے ہوئے اگر ہمیں طاقت حاصل ہوتی ہے تو نیکی ہے لیکن اسی بزرگ کی مثلا بابا فرید کے پاک پتن میں پتہ نہیں فرید نام کے کتنے کالج ہوں گے لیکن اسی کالج والوں کو اگر بابا فرید کی تعلیمات بتاؤ تو ہو سکتا ہے لمحہ بھر کے لیے باہر نہ بیٹھنے دیں فوراً جیل میں ڈلوا دیں یہ مولوی فسادی ہے ایمان سے کہتا ہوں ان کو بتائیں گے یہ سامنے کتابیں پڑھی ہے جو بابا فرید کی ہے جی بابا فرید کی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ نہیں چل سکتا کیوں نہیں چل سکتا خیر فرید کا نام چل سکتا ہے فرید کا کام کیوں نہیں چل سکتا نام منافقت کے لیے چل سکتا ہے نا سنیے اور وہ کہہ رہا ہے ہر کے اندر گراوے صدق و صفا بود نبود جنا سچ تے خلوص میں چکر پوے وہ سمجھو نہیں اس دنیا ہے خدا نام و نشان نہیں رہنا کسے کھاتے گا نہیں زیادہ اگر نام بتانا اپنا نکالنا چاہتے ہو تو جھوٹے بنو بے وفا بنو پلیت بنو جتنا ایسا کام کرو گے جتنا ایسی لعنتی صفتیں پیدا کرو گے اتنا بڑا نام نکالو گے کیا بات ہے دعوی صدق و صفا پردہ ناموس بیاس پیر ما گفت مثل سی پیر ما گفت مثل سی بباید اندور کہتا ہے ہمارے بڑے نے ہمیں یہ بتایا کہ تانبے پہ چاندی کا پانی چڑھا کر رکھو چاندی نہیں پیش کرنی کیا بات یار اتنے صاف سبق پڑھائے جاتے ہیں افسوس ہے مردہ پر جو ایسے سبقوں کو پڑھ کر پھر سبق سمجھتا ہے
پیر ماں گفت، اس کا مطلب ہے ان کے بھی پیر ہیں. یہ کہہ رہا ہے نا پیر ماں گفت، ہمارا پیر کہہ رہا ہے مثل سیم بے باید اندوز، چاندی کو چاندی کا پانی تانبے پہ چڑھا کر پیش کرنا چاہیے. اگلے سمجھے چاندی بیچ رہا ہے لیکن تانبا بیچ رہا ہے، صرف چاندی کا پانی ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ حق کفر کو اسلام بنا دو، باطل کو حق، جھوٹ کو سچ، بےزتی کو عزت، سب کچھ بدل کے حقیقت پیش کرو. قربان جاواں ساڈے حضرت صاحب. حالانکہ میرے حضرت صاحب کالجاں نہیں گئے، مدرسے میں بھی نہیں گئے، لیکن وہی جنہوں نے اللہ پڑھاوے. تو فقیران دی نظر علم عطا فرماوے. اصل علم انہاں گوڑیاں انہاں ربائی لکھی دریاواں دے پانی شراب دستن اکاں دے پھل ایتھے کی لکھے مس السین بمایت اندودن لیپنا چاندی پر چاندی تانبے پر چڑھا دینی چاہیے. ملمہ سازی اقبال اونا دی پلیتی نو اپنے لفظیں حضرت صاحب بیان کرتا ہے کہ آکھے اینا زمانہ بدل گیا ہے. آج اکاں دے پھول لوکاں نو گلاب دس دن، اکاں دے پھول گلاب دس دن، دریاواں دے پانی شراب دس دن. ہن دسو کیڑا پانی پاک ہوندا ہے، شراب پلید ہوندا ہے، لیکن کی مطلب حق نو باطل تے باطل نو حق ویکھی جاندے ہیں. اکاں دے پھول گلاب دس دن، دریاواں دے پانی شراب دس دن. جدوں دا پیسہ عام ہو گئے دلے بندے نواب دس دن. اگو ساڈا اقبال فرماندا ہے آخری میں سبق اوتھے نیٹ سے جڑا دتا سی فاش گفتگو و اسرار نہاں خان عزیز، فاش گفتگو و اسرار نہاں خان عزیز، بکسے بات مگو تاکہ بیابی مقصود. اقبال فرماتا اتھوں لانتی پروفیسر میں میرے سبق پڑھا کے میرے کہنے لگا تینوں ایسا دس دیتا ہے انسان وڈا کیویں بنتا ہے، عظیم انسان کیسے بنتا ہے، عظیم انسان کیسے بنتا ہے، حرام زادہ فرعون کیسے بنتا ہے، دوسرے لفظوں میں حرام زادہ فرعون کیسے بنتا ہے ہم نے تمہیں بتا دیا. لیکن سنو اگر یہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ راز ہے بتانا نہیں. جیڑا بھی منڈا آوے پھسائی جاؤ، جیڑا بھی ہاتھ چڑے پھسائی جاؤ. اتو جویں ایسا کنوں دسنے ہیں تانبے دے اوتے چاندی دا پانی چڑھائی جا، جویں دغا بازی اوندی ہلائی جا، جویں دیکھا اوندی کرائی جا. خبردار کہ دس بیٹھا تے کام خراب ہو جانا، پھر ناکام ہو جاویں گے، مقصد حاصل نہیں ہونا. پر اس کتی نے پتر کو پتہ نہیں سی وہ اقبال محمدی فقیر پتہ نہیں سی. یہ داڑھی منڈا جڑا آیا بیٹھا ہے
منن والے او کوئی چشتی بھی آ جاوے گا چشتی بھی آ جان گے انہاں زمانے دے اندر کھول دے رہا ہے سارا منافقت دا راز اللہ اکبر بولو اللہ ہائے 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 اور سن لے سمجھ لے ہن دل پتہ لگے گا ہن دل پتہ لگے گا پانی پاؤن والے نے اگ دے یا پٹرول سٹن والے تاں بدی پئی اج تو 10 سال پیچھے وینے تے کوئی 10 چکے بچے نظر آتے ہیں ہن وینے دو بھی گول نے ایویں 10 تے صحیح کی وجہ ہے میری گل نہیں سمجھے ہن ہر بندے نو ہر بچے نو سکول وچ سبق ملدا ہے بیٹا افسوس ہمارے باپ دادا بہت تنگ نظر تھے آپ کو پابند کر گیا واہ خواندہ تے تیرے بھوکن دے قرآن خدا دا فرماوے نہن نفسا او بغیرتا کسے کھاتے ہیں تے کاسے اللہ قرآن نے فرمایا ہوئے جیرے نفس دی مننے ہوگی جنت ہے او بغیرتا اللہ دا قرآن نے فرمایا نہن نفسا تو جو کچھ بچے نو کہہ رہے ہیں وہ تے حقیقت ہے واقعی 1.25 لاکھ نبی یہ ہوئی تے کرتے رہے ہیں وہ کی کہہ رہے ہیں بیٹا ہمارے جو بڑے تھے وہ ہمیں بہت گھٹن میں رکھتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہ کرو کیا خوب موج اڑاؤ یہ انجوائے ہے میں پروردگار آئے دے نیانے اسی بھی کوئی نہیں سجدہ دے کر بھی ہے سید پاک لوگ تے پاکاں دے کار پاک نہیں رہے پروردگارہ ایڈی تبدیلی کیویں ہوندی پئی ہے کی وجہ ہے جیوندے اللہ تیریاں قبراں دے کروڑاں رحمتاں کرے اقبال اور اس تو زیادہ رحمتہ کرے اللہ پاک ساڑھے حضرت صاحب کو جنہاں یاری نہیں آنکھ کھول دیتی یہ ہوئی کتاباں کیا مولویاں کو کوئی نہیں 3 گھنٹے ختمہ دے خطاب ہو جاندہ ہے کدھی یہ بھی سنے سچی دسیا جو یہ خطاب سنیا کدھی کیوں نہیں سنیا کی وجہ کیوں نہیں بیان ہوتا اگر کوئی کہتا ہے میں عقیدے کی اصلاح کرتا ہوں عقیدے پر بولتا ہوں تیرا کھانا خراب ہو گئے یہ تے عقیدے دا تے بڑی ختم ہویا پیا ہے جدوں مقصود حیات رضائے نفس دوسرا اصول اس کے حاصل کرنے کے لیے ہر طاقت کو حاصل اس کے لیے نیکی بدی ہی بدل دینا ایتھوں ہی تینوں سمجھ آوے گی ہوں گل سمجھوئے ایتھوں ہی تینوں آ جائے گی سمجھ کہ رسول اللہ کی عزت کی جب بات آتی ہے توہین رسالت کی بات آتی ہے آگے تنخواہ نوکری ملازمت یہ آگے آ جاتی ہے کیا وجہ ہے تو کلمہ رسول پڑھنے والا
سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ کی وجہ اگر یورپ والے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ اگر لین دین رکھنے ہیں، تجارتی تعلقات، معاشی، تعلیمی، سیاسی تعلقات رکھنے ہیں، تو یہ جو گستاخ رسول ہے یہ ہمیں دے دو. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، پیش کر رہے ہیں. یہ آ رہی ہے، پھولوں کی ٹوکری میں رکھ کے پیش کریں گے. کیوں بھائی؟ کس چیز نے ان کا ذہن بدلا؟ کہ وہ طاقت حاصل کرنے، وہ ان کو پڑھا دیا گیا. سبق ایک ہی، بس صرف 3 چیزیں. اسی وجہ سے ہمارے قلندر نے کہا وہ بدبخت ملا تو کہتا ہے تعلیم میں کیا حرج ہے. فرمایا یہ تعلیم ہی ہے جس کے ساتھ پوری قوم کو قتل کیا جا سکتا ہے. یہ تعلیم ہی ہے جس کے ساتھ پوری قوم کو قتل کیا جا سکتا ہے. این قتل ہو گئی جیڑی قوم دے بچے بڈھے دا نظریہ بھی یہ نظریہ ہے بن گیا، پیر دا نظریہ ہے بن گیا کہ طاقت حاصل کرنی، نفس نو خوش رکھنا، طاقت حاصل کرنی تے نیکی بدی جڑی وہ ہے وہی، نیکی وہی ہے جڑی ہے تے کم دے بدیا جڑی رکاوٹ بنے. وہ تے دین ہی بدل گیا. 1.25 لاکھ رسولوں سے جنگ ہو گئی، قرآن کھڈے میں چلا گیا. ایک نیا شیطانی نظام اور قرآن ان کا بنایا ہوا اپنا وہ دھرتی میں سامنے آ گیا. بچے گا کیا میرے بھائی؟ سمجھ نہیں آئی بھائی؟ سبحان اللہ. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ مصطفیٰ. ہن تو سمجھ لگے گی، ہن تو سمجھ لگے گی کہ عورتوں دے 8 مارچ کیویں ہوندے ہیں. جڑا سویرے مبارک دن ہونا مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا. سنا ہے کچھ مولویوں نے اس کے خلاف جمعہ میں خطاب کیا. یہ خطاب ممد اور معامن ہے، یہ نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ جو خطیب ہے اس کا سارا گھر کا گھر وہ اسی میں مصروف ہے. مولویاں دے گھراں وچوں جو میدان چان کے تو سارا کچھ کرنا ہے، وہ کیویں کرنا ہے؟ ایتھے دے مسلماناں دی عوام دا کام، مسلماناں دی عوام دے گندے بندے دا کام یہ نہیں سی. میں قسم و ذات دی کر کے کہنا جے قبضہ قدرت میری جان جیڑا کڑیاں نے مظاہرے کردے نے تے کردیاں نے جو کچھ ہی کردی نا یہ مسلماناں دے گندے بندے دے گھر وچ ممکن نہیں سی ہوندا. اج دعوی شرافت بھی نال، دعوی پیری بھی نال، دعوی بزرگی بھی نال، اور ساریاں خباستہ پلیتیاں بھی نال نے، یہ ساریاں شرارتاں بھی نال نے. کیوں؟ بابے ہوراں کا ذہن بدل گیا ہے. اب نیکی اس کی نظر میں اور ہے، بدی اس کی نظر میں اور ہے. بابا جی خود وہ شراب پی کر بد مست ہو گئے ہیں. انہاں نوں اپنے اسلام کا پتہ نہیں. اے بھاویں ہن سمجھے میں بالٹی پانی نہیں بھریے، اے بابے ہوراں پٹرول نہیں بھریے. قسم و ذات بھی کر کے کہنا ایمان نال دسیا جی تسی مسلمان بندے بیٹھے جی گل میری غلط ہوئی واپس کر دینا. تہاڈا اسلام عورتاں نوں اللہ معاف کرے
عورتاں تواڈے بزرگ کسے ولی دا نام لو کسے بزرگ دا نام لو اسلام دا نام لو میں چارے مذہباں وچوں ثابت کر سکنا اپنا سارے مذہباں وچوں ثابت کر سکنا غیرت سچی دسیا جی تانوں اسلام اجازت دیندا ہے اس گل دی کہ عورتاں ووٹاں تے آؤن سچی دسیا جی ہوں جڑے نہیں بولو گے نا میں سمجھ رہا کہ پچھوں پھرکی پاؤں گئی میں کوئی ایڈا بچہ نہیں میں سمجھ گیا سمجھ گیا مینوں سارا کچھ زمانے نے بھی سمجھایا ہے اقبال نے بھی سمجھایا ہے قرآن نے بھی سمجھایا ہے مشاہدے نے بھی سمجھایا ہے یہ سب کچھ سمجھ کے بیٹھا لیکن ایمان نال دسیا جی ضرور اتنے ایسے دل ہون گے جنہاں وچ حالے کچھ نہ کچھ اسلام زندہ ضرور ہو تو پھر ضرور دسیا جی میں اگلے دن شاہ ہمدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کشمیر تے اتلے بلتستان تے ایران اور ہمدان تہران دے نال یہ سارے علاقے سری نگر تے مشہور پیر ایویں نے جویں ساڈے داتا علی اجمیری نے شاہ علی حمدانی سید علی حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ حمدان انہوں نے بیان کیتا انہوں نے ذخیرۃ الملوک جو کون دسیا آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے غیرت ضروری ہے اور غیرت کے لیے شرط ہے کہ مسلمان اتنا غیرت مند ہو کہ عورتوں کو قبرستانوں میں مسجدوں میں ولیموں میں ماتموں میں جہاں پر بھی مرد عورتیں ملتے جلتے ہیں اپنے آمنے سامنے آتے ہیں وہاں پر نہ جانے دیں یہ مومن کے غیرت مند ہونے کے لیے شرط ہے اسلام کی خدمت اسلام کی خدمت کے لیے اسلام کی خدمت کے لیے عورت کو شریک کرنا یعنی ووٹاں نام اسلام کی خدمت کا عورت رو دعویٰ شریک کرنا عورت رو آکھنا تو یا فوٹو چیک تقریرہ کر یہ وہ سارے نعرے تیرے اگے بجن گے پیچھے بجن گے سجے بجن گے کھبے بجن گے سچی دسیا جی سچی دسیا جی یہ وہی دماغ نہیں پھریا وہ شراب دا وہ جڑی اقبال جی دی نشاندہی پہ کرتا ہے تے پھر سونیا جدو راہبری انج پٹھا پاؤن کوئی آگ بجھاؤن واسطے کٹھے ہون تے ہر کسے بالٹی بھری ہوئے پٹراؤ تو میرے خیال سے ہر ایک دی خدمت نال تاں کر کے ہر دیہاڑ پیچھے جاندا ہے کہ آگاہ جاندا ہے سچی دسیا تو تیرا کی خیال ہے اللہ اکبر و کبیرہ کتھوں لے آوے بندہ پیر مہر علی شاہ جیسے کتھوں لے آوے آلہ حضرت بریلوی جیسے بول دے نہیں تاں کر کے اقبال دے شعر دے سمجھ کلام اپنا ختم کرنا میرے خیال دے اگرچہ میں تفصیل پوری نہیں کر سکیا لیکن اس اجمال جناب نو حاصل بہت خوش ہو گیا ساڑھا اقبال فرماؤں ہے وہ کہندہ اتھوں دی تعلیم تو اساں مایوس ہاں کیوں بول دیں شیر فرماؤں ہے سیاد مانی کو یورپ
ہے فضا لیکن بے نافت تمام شیر سمجھا دینا اقبال فرماؤں گئے ہر ہرن دے نافے وچوں کستوری نہیں نکلتی ہر ہرن دی تنی وچوں کستوری نہیں نکلتی وہ کئی نصیبہ والے ہرن ہوتے نے جتوں کستوری نکلتی ہے اقبال فرماؤں ہے یورپ دے ہرن یعنی پروفیسر اتھوں دے معذر پروفیسر اقبال فرماؤں ہے بڑے حشاش بشاش بھجنے نظر آؤں گے بڑیاں چھالا مار دے ہون گے کتاباں ہاتھ جوڑ گیاں بڑے صاحب بن گئے ہون گے لیکن آتا سچی گل میرے کو پوچھ دے ہو ایک ہرن بھی ایسا نہیں دے جن تنی دے اندر کستوری لبے سارے گندے ہی نے اس واسطے جڑا مسلمان بننا ہے وہ اقبال کہندا انہوں نے پڑھائی دے میرے اللہ کی سکھ دئی نہیں سیاہ جڑا حقیقت دا شکاری ہے نا جڑا حقیقت دا شکاری ہے صحیح معنی میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے سیاد معنی کو یورپ سے ہے نا امیدی وہ یورپ سے نا امید دلکش ہے فضا لیکن لائبریریاں بڑیاں نے کتاباں بڑیاں نے کمرے بچ بڑے نے ہیں جی اٹھن بین دے جناب بندو بست تے کی کہندے نے انہاں نوں ڈسپلن بہت ہے او کہندا پر سارے شیطان بن گئے اپنی زبان کہہ گیا میں سمجھ لگی نے سمجھ لگی نے بولو ہوں اگے تیرا اپنے کام ہے تھوڑا اپنے نصیب ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں اس قوم کے آگے بولنا پتھر پہ پانی ڈالنا بہت ہی کم وہ دل ہوگا جس میں درد جدے فکر ہوئے اپنی تھی بہن دی اپنے دین ایمان دی اپنی عزت دی او دا ذہن الٹیا نہ الٹ بولتے گئے نے ہن الٹے نو سیدھا کرنا بہت اوکھا اقبال نے اشارہ دے دیا اس نظم میں کہ دیسی گناہگار تے ولایتی نیکوکار انہاں جو بڑا فرق ہے دیسی گناہگار ولایتی نیکوکار نالوں چنگئی ہوتا ہے ولایتی نیکوکار دیسی گناہگار نالوں بہت پیڑا یہ نام مراد مسیحت مال لگے بیٹھا ہوگا تو سمجھی کو چکر جو بیٹھا ہے نہیں دے خدا انہوں موقع مل جاوے روپیے دی خاطر دے خدا دا کارتا ہونا ہے دے واسطے کوئی شاید نہیں جس کار جو بڑے ہی سجدے سے انتاسی وہی کار جتا ہونا پایا جائے کیوں جی تنخواہ کا مسئلہ ہے پیچھے آرڈر ہے پچھلوں نے کہہ دیا ہے جڑے رسول دا کلمہ پڑھ پڑھ تسبیح پھیری جانتا ہے درود پڑھی جانتا ہے اسے رسول دی عزت دا مسئلہ آ جائے روپیے دی خاطر اس کنجر نے اسے بڑے چک کے عزت مارنی ہے اس واسطے جو مسلمان سادہ گناہگار ہوئے نا لیکن یورپی ذہن دا کتا نیک نہ ہوئے تے قسم اس ذات دی کر کے نہ پاوے مسیح تے ناگو دی کدی نہ لگیا ہوئے نا تے رسول تے مسیح دی عزت دی خاطر ہو سکتا ہے جانا کتا اور آج تک جنہوں نے جانا اس خدا دی خاطر واریاں نے رسول دی عزت دے اوتے قربان کیتیاں نے او غازی الدین شہید وریاں نے
ایویں ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے کسی نے کہا اچھا غازی ممتاز نہیں نکلا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو تمہارا یہ لفظ بول رہے ہو کیا کرتے ہو؟ غازی ممتاز نہیں نکلا. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو سوچو میرے حق کی بات کر رہے ہو. کیسے یار میں تو اپنے حق کی کر رہا ہوں. غازی ممتاز نہیں نکلا. میں نے کہا بے وقوف کروڑوں سے ایک کا نام لے رہے ہو. او پاگل بے وقوف مومن گناہگار پاوے ہوئے رسول دی عزت واسطے ہر ایک جان مارن واسطے آ جاندا ہے. بختہ ایک نکلدا پیا یہ ایک کا نکلنا بتا رہا ہے. یہ کوئی خلق قیادت کے طور پر ایسا ہو گیا ہے جنہوں کہتے ہیں قدرت خدا نے بخا دیتی ہے باقی وہ نکالے کوئی نہیں سی. اور سمجھ لگی جی کہ نہیں. اس واسطے میرے بھائیو آج کے نیک بندے کو نہ دیکھا کرو. آج دے نیک بڑیاں چکر بازیاں ہو رہی ہیں. ہاں جی میرے تو کوئی دسے میں حج کر کے آ رہے ہیں میں فلان کر کے آ رہے ہیں بہت ڈر گیا نا میں اللہ سونے خیر کرے پتہ نہیں پاپے ہوئی کی کر کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. پہلا عقیدہ ہوتا ہے. عقیدہ بچے گا تو عمل کام آئے گا. عقیدہ تے ہو گیا ختم. اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا اما من طغى وآثر الحیات الدنیا جیڑا سرکش ہویا اور دنیا کی زندگی کو آگے رکھ لیا اب دنیا کے لیے ہی کام کرتا ہے نیکی کرتا ہے تو اسی کے لیے کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اسی کا ٹھکانہ جہنم ہے. کھولو 30واں سپارہ کھولو ہے 30واں سپارہ کھولو. دوسری صورت ہے آثر الحیات الدنیا کیتی کرے ہر کسی کا مقصود ہی دنیا ہے. نیکی جہاں پر جس نیکی سے اس کو پتہ کیا کہتے ہیں میں کہتے گل سنا کے زیادہ چلا وقت بہت ہو گیا. اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل مذہب. تو جی ایسے ہے نا پولیٹیکل مذہب کا کیا مطلب ہوتا ہے مذہب کو دنیاوی مقصد کے لیے استعمال کرنا ایسے نا. گل لطیفے دی میں جیل گیا کیمپ جیل لاہور. میری مشقت پا دیتی سزا با مشقت سی نہیں مشقت پا دیتی پہلا لنگر دوتے روٹیاں گیڑنے ہوں اوتھے نا ایڈی سکرین لگی ساری دیہڑی انڈیا دیاں ادھر ادھر دیاں جو کنجر خانے چلن تو ہی خدا. ان واقعہ ملازم نے یار اللہ دے بندے خدا سامنے نہ لنگر خانے دا خام مال پیا ہوندا سی یعنی لنگر خانہ دا پکدا سی جو کچھ نا سامان جنوں کہندے نے راشن کمرے پیا ہوندا سی اودے تے تالا وجا تے اوتے لکھیا ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. میں ملازم صاحب نے پڑھ لیا میں ملازم صاحب ایک عرض کہندے کی میں کہ حضور ادھر تے آیت لب گئی تے جڑا کنجر خانہ ہے اے دے واسطے آیت قرآن وچ آئی نہیں یا جناب نے لبن دی کوشش نہیں کی تھی.
سچی دسیا جی کیونکہ ہوں راشن بچاؤنا سی عوام ساڈے ورگے مت اتوں بھی چک کے تو آخر چل یار اج تو تڑکا ہی لا لیے جیل کی دال کھا اتنے قرآن یاد آ گیا بدھو قوم آکھے گی ملا بدھو آکھے گا یہ جو کچھ چلتا ہے پیا اندر واسطے قرآن کوئی آیت نہیں آئی یا جناب نے لبن دی کوشش نہیں کی تھی کی چکر ہے بچارا پھیکا پھیکا پوے میں کہ جناب میں تمہیں دسنا اتنے غریباں تو بچاؤنا سی مال اتنے آیت یاد آ گیا اتنے کیونکہ تساں پیسہ لینا باہر جنہ کمینگی بغیرتی بے ایمانی پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ گے تو راضی ہو کے بہت روپیہ دین یہ واسطے ساڈا ایمان سارا واسطے نہ کدی تانوں کوئی آیت لبھی ہے کہ ساڈا ایمان بچ جائے چل رہا سارا کچھ چل رہا ہے 24 گھنٹے چل رہا ہے یہ واسطے میں آیت سناواں تے تساں مینوں دھکا مار دینا ہے ہن سچی دسی پھر گل اقبال صحیح کر گیا نا تو پھر میں موضوع صحیح جوڑیا کہ نہ جوڑیا ہے معلوم ہوا ایسے دغا بازوں کی نیکی کوئی نیکی نہیں سادہ گناہگار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سادہ مسلمان پڑھ چھڑے نا قسم الذات نہیں کر کے آنا ایدہ کلمہ اللہ دی بارگاہ وچ قدر رکھنا ہے انہیں ساری راتیاں تحجدہ بوٹھے دے وجر گیا وہ منافق ہے یہ مومن ہے اس تو زیادہ نہیں بیان کر سکتا دل نازک ہے برداشت نہیں کر سکتا ہاضمہ خراب ہو جائے اللہ جل شان سونے نبی دے جوڑیاں دا صدقہ جی میں سمجھ دیتی سو تے بیان دی توفیق بخشی سو ایویں ہی سونا رب قبول کر کے صاحب ایمان دنیا کو رہ جاوے کی لکھے میں نے جو بیان کر دیا ہے بیٹا مجھے معلوم ہے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے میں ضمیروں کو جانتا ہوں دلوں کو جانتا ہوں ٹھیک ہے میں نے بیان کر دیا ہے اگر آپ کو اللہ پاک توفیق نصیب کرے گا تو آپ کا دل سمجھ جائے گا ورنہ فقیر دی گل اقبال گل کر گیا ہے وہ آخر کوئی شیر پر چھڑنا اقبال فرماندہ ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا ہے مریدوں بری لگتی ہے درویش کی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم وعلی آلہ سونے محمد کریم واسطے کریمہ معاف کر دے دنیا کفر دے ہر لعنت نحوست شر فتنہ تو محفوظ فرما حق سمجھائے حق رہن حق مرن دی توفیق عطا
آخر صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد